الحمد لله رب العالمين وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء ملته وصلاة أمته أجمعين ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد وأهل التقوى وأهل المغفرة وفي مقام آخر فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين چمک تجھ سے باتیں ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے اے چمکانے والے مدینے کے خطے خدا تجھ کو سلامت رکھے غریبوں فقیروں کو ٹھہرانے والے
زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ فرش پہ طوفان دھوم کان جدھر بھی لگائیں یا رسول اللہ ہر طرف تیری داستان ہے ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ارے راہ دکھلائیں کسے کوئی راہ منزل ہی نہیں اللہ تبارک و تعالی جل شانہ وعظم والہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل شانہ بحمد و ثنا بعد امام الانبیاء صبر عالم فخر عالم رازدار رب العلا آمنہ دلال مدینہ دے تاجدار صبر عالم فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ مقدس اندر ہدیہ درود و سلام از کرم تو بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں دوستوں نوجوان ساتھیوں سامعین و حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خالق کائنات جل وعلا دی بارگاہ مقدس اندر عاجزانہ فریاد ہے مولا تعالی جل شانہ بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگم ہر غلطی خطا کو محفوظ فرمائے اور کلمہ حق آکھن دی توفیق عطا فرمائے امام الانبیاء صبر عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبرا دے نال خالق کائنات جل وعلا سب مستفید فرمائے رب ذوالجلال ہر وقت اپنی رحمت دا سایہ عطا فرمائے لالچ اپنی رحمت دا خوف اپنے عذاب دا عطا فرمائے جس طرح کہ تم حضرات بخوبی واقف ہو کہ ماہ رمضان مبارک شریف دا مہینہ ساڈے کول ایک مہمان دی حیثیت دے نال آیا سی اور اپنے چند دن گنتی دے پورے کر کے واپسی چلا گیا اگلا مہینہ ہی بڑی بابرکت والا مہینہ ہے شوال المکرم دا مہینہ ہے بڑی عظمتاں تے بڑی شاناں والا مہینہ ہے سارے مہینے دن سال رب ذوالجلال نے بنائے تو ہر مہینے نو کسے نہ کسے ولی یا کسے صحابی یا کسے نبی دے نال نسبت ہوندی ہے تے نسبت بڑی چیز ہے بندے نو اٹھا لے جاندی ہے اور اہل سنت والجماعت دا یہ مسلک ہے کہ ہمیشہ نسبت والی چیزاں دا بھی احترام کرتا ہے اگر حضور سیدی و سندی ذمۃ الانبیاء بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ تعالی دے دربار پر انوار دے جڑا آپ دے میدار پر انوار دے دروازہ لگے ہے اونو نسبت حضور سیدی و سندی ذمۃ الانبیاء بابا فرید گنج شکر نالے اساں اس نسبت دے نال اونو بھی چننے ہیں کیونکہ اللہ دے ولی دے درگاہ تے لگے ہے تے بڑی نسبت رکھدا ہے حالانکہ بنیا بھویں عام لکڑ دا ہے بازاروں بنے ہیں لیکن یہ ویکھنا ہے کہ لگیا کتھے ہے لگیا اللہ دے ولی دے درگاہ تے ہے نسبت والے پاسے نہیں جانا جس پاسے ٹر گیا تو وقت کافی لگ جانا ہے جس موضوع تے گفتگو کرنی وہ ہے چند نصیحت موضوع گلاں یعنی ان سمجھو چند اصلاحی گلاں رب ذوالجلال نے بھی اپنے پاک کلام اندر ارشاد فرمایا نا فذکر ان نفعت الذکریٰ کہ نصیحت کرو انشاءاللہ نصیحت فائدہ دے گی ان قریب ایمان آلہ نو جڑے ڈرتے نے یعنی جڑے رب کو ڈرتے نے تو آج کل ہر بندے دا یہ نظریہ ہے اور ذہن ہے کہ لمبرداری اور سرداری اور چودراہٹ میرے کو ہونی چاہیے
حقیقی ہوئے یا مجازی ہوئے، لیکن ہون بندیاں کو مجازی ہے، حقیقی نہیں۔ حقیقی دا ہمیشہ اللہ دے ولیاں کو رہیے، اماموں کو رہیے، غوث قطب ابدال کو رہیے۔ حقیقی جڑی لمبرداری ہے وہ سرداری ہے، اس وقت حاصل کرنا بڑا مشکل ہے۔ اسا آخنے کہ ساڈے کو لمبرداری ہونی چاہیے، چودراہٹ ہونی چاہیے، سرداری ساڈے کو ہونی چاہیے، لیکن یہ لمبرداری چودراہٹاں یہ سرداریاں ایویں عاجزی نے۔ بندہ جدو حاصل ہی کرے، جی بزرگ فرماندے سن نا کہ مانگ بھی منگی تے رہ گئی ننگ دی ننگی، تو کہدا فائدہ یار، چودراہٹ بھی منگی، لمبرداری بھی منگی، سرداری بھی منگی تے بندہ ننگے دا ننگا رہ جاوے تے کہدا فائدہ؟ مرن تو بعد اکھ مٹن تو بعد وہی رعایا، وہی دوست احباب گالاں کڈن تے کوئی چس نہیں نہ لمبرداری دی۔ لمبرداری دی ہمیشہ چس انج ہے، انج دی لمبرداری رکھیے جی میں داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ تعالی نے رکھیے، یا میرا بادشاہ غوث پاک رضی اللہ تعالی رکھیے۔ ہزاراں سال ہو گئے نے دنیا تو تشریف لے کے گئے نے، انج نہیں، ہزاراں سال ہو گئے نے چلے گئے نے، میرے اور تواڈے دل تے بلکہ ساری کائنات دے لوگاں دے دلاں تے بادشاہی میرے اج غوث پاک دی ہے۔ انج نہیں، چنگیز خان آیا، ہلاکو خان آیا، بڑے بڑے زمانے دے دجال کافر منافق آئے، اپنی سرداری لمبرداری پیسے دے ذریعے چمکائی، لیکن اج وہ قبراں دے اندر انہاں دے قبراں دے نشان ہی مٹ گئے نے۔ جس طرح بزرگ فرماندے سن نا، مٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، مٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، ارے زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ انج نہیں، گل تے توجہ ہے، ایویں چند اصلاحی گلاں کرنی ہے تاکہ جناب دے گوشے گزار ہو جائے۔ تقریر سنان دا مقصد یہ ہوندا ہے کہ تساں ایتھوں سنو، سن کے اگے اپنے دوست احباب رشتہ داراں تک پہنچاؤ، تاکہ وہ سن کے وہ بھی اس گل تے عمل کرن تے اللہ دے نیک بندے بن جان۔ تو عرض کر رہے ہیں کہ میٹھے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے۔ ایس جی موسیٰ دی دھرتی نے بڑے بڑے لوگ پیدا کیتے ہون گے، بڑے بڑے لمبردار، بڑے بڑے چودھری، بڑے بڑے، میری مراد یہ نہیں کہ خالی صرف جڑی بیادری ہے، جس بندے کو پیسہ ہے بندہ چودھری ہے، جس بندے کو پیسہ ہے یہ نہیں کہ ذات چودراہٹ ہے، نہیں، جس بندے کو پیسہ ہے وہ دی ذات خان ہے، جٹ ہے، لوہار ہے، کبار ہے، جے پیسہ ہے تو ہوندا میں چودھری ہاں، میں چودھری ہاں۔ کمی ہوئے مسلی ہوئے پیسہ آ جاوے اپنی ذات وہ بھی بدل جاتا ہے، وہ بھی آتا ہے میاں انج نہیں، گل کا غصہ نہیں کرنا، کیونکہ میں سچی گل کرنا پھر تو غصہ کر جانتے ہو۔ تو میری مراد کسی کا نشانہ نہیں بلکہ مطلقاً گل کرنا، لوگوں کی اصلاح کرنا مقصود ہے کہ اندروں یہ جڑی لمبرداری سرداری والی بو ہے نا، یہ اساں کڈیے۔ جب لمبرداری سرداری لینی ہے تو حقیقی لئیے، مرن تو بعد بھی لوگوں کے دلوں سے ساری سرداری قائم رہے۔ میرا بادشاہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کتنے سال ہو گئے نے، آج تیرے لاہور دا بادشاہ جن نے آ کے لاہور بسایا ہے، جن نے آ کے لاہوریاں نو کلمہ پڑھایا ہے، کلمہ پڑھا کے لاہوریاں تے احسان فرمایا، داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ تعالیٰ والے ذرا دھیان دے نظر کرنا، کتنے سال ہو گئے نے دنیا تو گئے نو، لیکن آج بھی میرے تے تیرے دلوں تے بادشاہی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ اجیہ موسیٰ دے لمبردار کئی ہوئے نے، کئی چنگے بھی ہوئے نے، ظالم بھی ہوئے نے، سرکش بھی ہوئے نے، لوگوں دے حق کھان والے بھی ہوئے نے، یتیماں دا مال کھان والے بھی ہوئے نے، اور مسکیناں دا مال بھی کھا گئے نے، لیکن وقتی طور لمبرداری رہی۔ آج لمبرداری نہیں، لوگ کولو قبر دے گزرے دے ہونے تے کدے سلام نہیں کیتا، کدے فاتحہ نہیں پڑھی، کدے پڑھی ہے غلط توجہ ہے، کدے نہیں پڑھی، لیکن قربان جاواں داتا صاحب علیہ رحمن واسا تکیا نہیں، دیکھے میاں شیر ربانی نے ویکھیا نہیں، آ تیرے جیہ موسیٰ دا بادشاہ ہویا ہی بابا حاجی شاہ رحمت اللہ علیہ تعالیٰ، سرداری تے لمبرداری ہے کہ نہیں ہے؟ بندہ لنگ دیا تے کنڈ کر کے نہیں لگدا، آخدا نہیں یار ساڈے سردار نے، ساڈے لمبردار نے، ساڈے ولی نے کدے کنڈ کیتی ہے؟
تے با لمبردار داری بیٹھو ہوئے تے لوگ کنڈ کر دے اتنے جا کے آتے ہیں بڑا پینڈی ہو گئے گالاں کٹ دے ہوندے نے انج نہیں حقیقت میں کئی دفعہ کنے سونے اگلے آتے ہیں بڑا تیرا پتر ہی نہیں تک اللہ معاف کرے نہیں تک کدی کدی گالاں کٹ دے نے لیکن کوئی بندہ بابے حاجی شاہ دے بارے بولا بلا آنکھے نکما تو نکما گناہگار تو گناہگار ہی بیٹھو گرے بعد میں پہ جائے گا کہ خبردار جو دوبارہ بکواس کی تھی تو دھون لا دے مانگا تے لمبرداری تے سرداری اثر کن دی مول مسلمان ذرا ذوق نہ لاکھ یہ بھی ہے ولیاں دی ہے جنہاں نے اللہ رسول کو راضی کیتا رب نے پھر ایسی لمبرداری کی دیتی ہے ہزاراں سال ہو گئے نے سجنا اج بھی تو کنڈ کر کے نہیں لنگڑا کیوں انہوں نے سرداری تے لمبرداری دین چلائیے اور دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ تعالیٰ کنے سال ہو گئے نے ہزار سال دے قریب بابا نے بھاٹی چ ڈیرا لایا تے اج بھی بیٹھا ہے تو گڈی دے جاندا ہوے کدھر بھی جاندا ہوے ٹائم نہ بھی ہوے گڈی مٹھی کر کے دو ہاتھ نال السلام علیکم سلام پیش کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے بول تے صحیح نہ ذرا ٹائم نہ بھی ہوے تے گڈی تے بیٹھے آنا السلام علیکم یا حضور داتا گنج بخش سلام ہوے بابا حاجی شاہ علیہ رحمہ حضور مجدد الفسانی علیہ رحمہ دے پیر بھائی نے نا ایتھے جاندا ہوے گڈی تے لنگدا ہوے ٹائم نہ ہوے تے تاویں باہروں کھلو کے آکھنا السلام علیکم یا بابا حاجی شاہ کیوں کرنا ہے اور رب نے دسیا ہے اے میرے بنے نے اے میرے بنے نے لے بابا حاجی شاہ رب نے فرمایا لے پھر جے تو ساڈا بنیا نا تے ساڈے میرا تے میرے حبیب دا تے میرے قرآن دا تے میرے مصطفیٰ دے جے فرمان دا ادب کیتا ہی نا لے تو آجے دو کے ساری زندگی ساڈی گل مننی ہے اساں قادر مطلق ہو کے ساری کائنات کولوں تیرا ذکر بھی کراواں گے تے تیرا احترام بھی کراواں گے او سجنا ویکھن چ دیوار ہے ویکھن چ دیوار ہے اننے نو دیوار نظر آندی ہے لیکن اکھاں والے نو دیوار نہیں حقیقت اندر بابا حاجی شاہ نظر آندا ہے ویکھنے چھے او عمارت نظر آمدی داتا گنج بخش دی لیکن اکھاں والے نو اگر اکھاں بابے فریدی ہومن دیواند نے دیوار نہیں حقیقت اندر ساڈا معیار میدار نظر لیتی ہے تے ایسی سرداری تے ایسی بادشاہی چاہیے بادشاہ جڑے ہیں نا وہ علاقے ملک محلے بستیاں فتح کر سکتے ہیں لیکن ظالم بادشاہ کدے دلاں دے محلے فتح نہیں کر سکتے جنہوں علامہ اقبال کلندر لاہوری علیہ رحمہ او سجنا سرداری ہے جڑی کلندر لاہوری نو ملی ہے اج بھی ممبر رسول تے کلندر لاہوری دا نام وجدا ہے یزید دا کوئی نام نہیں لیندا ابو جہل دا حالانکہ ابو جہل رسول اللہ دا سکا چاچا ہی انج نہیں ابو لہب بھی سکا چاچا ہے کوئی نام لیندا ہے عبداللہ بن ابی دا میرے آقا اسلام نے خود جنازہ پڑھایا لیکن رب نے فرمایا حبیبہ کوئی نہ بخشنا اس بے ایمان منافق دا کوئی نام نہیں لیندا کو لیندا ہے بولو تو صحیح نا داتا گنج بخش علیہ رحمہ دا ہر بندہ نہ لیندا ہے زہد الانبیاء بابا فرید گنج شکر پاک بدن جوستائی لیکن ہر بندہ نہ سن کے تے سر جھکا جاندا ہے کہ بابے فرید دا نام آیا ہے تو کلندر لاہوری علامہ اقبال نے اس سے گل نقل فرمایا ہے کہ بادشاہ جڑے ہیں نا اے ملک علاقے بستیاں محلے پنڈ دے پنڈ فتح کر سکتے ہیں لیکن دلاں دے محلے نو کسے نہیں فتح کیتا جس بندے نے فتح کیتا ہے او خواجہ اجمیری تے داتا علی اجمیری تے لاجپال خواجہ شفیع زیدہ مجہود لوگاں نے ورگیاں نے فتح کیتا ہی خواجہ اجمیری رضی اللہ عنہ ورگیاں نے فتح کیتا ہے کلندر لاہوری نے کہا سی نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں توجہ ہے نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں بات جو دیکھی ہے مرد کلندر کی بارگاہ میں اگر حضور نوش پاک ورگا اللہ دا ولی دل تے نگاہ پاوے تے اندروں پلیتی کڈ دیندائی تے پلیتی کڈ کے تے نور الہی دا معرفت الہی دا نور اندر بھر چھڑ دئی انج حضرت شیخ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خراسان دے بادشاہ ہوئے نے بابا فرید گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالیٰ انہاں دی اولاد شریف نے اب خراسان دے بادشاہ ہوئے تے بادشاہی چھڈی تے اللہ پاسے ٹر پے ایک دن وزیر لنگے تے ویکھیا تے آپ اللہ دا ولی یعنی شیخ ابراہیم بن ادہم او جڑی حقیقی سرداری لبھی او دی گل کر رہے ہیں اج میں تے تساں دا مجازی لبنے ہیں نا تے ساڈا کوشش کرنے ہیں کہ
کہ سانو ہر بندہ جانے بھویں گدڑ وانگو جانے صحیح، لیکن اللہ دے ولیاں دے سانو کوئی نہ جانے۔ تاجدار قصور نے فرمایا سی نا، اور چل بولیا اوتھے چلیے جتھے نہ کوئی سانو مننے، نہ کوئی ساڈی ذات پہچانے، نہ کوئی سانو، جتھے چل بولیا اوتھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی سانو مننے نہ کوئی ساڈی، یعنی سارے انے ہون سانو کوئی نہ مننے تے نہ کوئی ساڈی ذات سانو کو پہچانے ہی نہ، یا سانے اساں اوتھے چلیے جتھے گدڑ وانگو سانو سارے ہی جانے۔ تو ولیاں نے اپنے آپ کو مٹایا ہے، اے پرندے چھپ گئے نے، جڑے پنچھی سن پھر بھی پیچھے آ گئے۔ سرداری بھی وہ اصل لبی سی، دو نمبر تو ہے کوئی نہیں سی ہے۔ تو تاجدار لاہور قلندر لاہوری نے کہا سی نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں، بات جو دیکھی ہے مرد قلندر کی نگاہ میں، بابا فرید یا حضور سیدی داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ، ایک اگر نگاہ پاوے ہندو تے رائے راجو دے جے نگاہ جا پاوے تے دلان دے اندروں پلیتی کٹ کے تے معرفت الہی دا نور بھرے تے وقت دا ولی شا بناوے تے بعد اپنے نال آپ ہی سواوے۔ شیخ ہندی علیہ رحمہ دا مدار آپ دے نال نہیں تو سرداری اصل ملی ہے کہ نہیں ملی؟ جدو تو جانا ہے ادو بھی جا کے سلام پیش کرنا ہے، حالانکہ ایسا ویکھیا تو نہیں نا، کیوں؟ رب نے انہوں سرداری پکی دیتی ہے۔ خیر شیخ ابراہیم بن ادہم دی گل کر رہے ہیں، آپ نے خراسان دی بادشاہی چھڈ کے دریا دے کنارے آ بیٹھے، وزیر لنگیا ایک دن اور کہنے لگا بادشاہ ایڈی سونی وزارت چھڈ کے، بادشاہی چھڈ کے، ہزاراں وزیر سن، مشیر سن، چھڑ کے ایتھے آ بیٹھے ہیں کی لبے؟ آپ نے فرمایا میاں اے سرداری اے بادشاہی بہتر ہے۔ میں جدو سیڈ تے ہوندا سا نا تو کنڈو پچھوں مینوں گالاں کڈدے سی، کنڈو پچھوں گالاں کڈدے سی، لیکن ایتھے آ بیٹھا ایتھے گالاں نہیں، میں تو تانوں دیندا سا، ہن جس بارگاہ اندر میں آیا میں انہوں نہیں دینا بلکہ وہ رب ذوالجلال مینوں دیندا ہے۔ تے آپ نے نا اپنی سوئی سٹی، سوئی گدڑی جو سی رہے سن، اپنا جلی سی رہے سن گدڑی جی سوئی سٹی، فرمایا اصل بادشاہی ویکھ ہن، وہ سوئی سٹی وچ تے مچھیاں نو حکم دیتا کہ سوئی لے آؤ، مچھیاں کئی سونے دیاں سوئیاں لے کے آ گئی۔ تے آپ نے فرمایا مینوں اپنی شہیدی، وہ مچھی اپنی سوئی سنگ الوداع لگی وہ لے کے آ گئی۔ فرمایا دس وہ بادشاہی چنگی سی کہ ہے چنگی سی؟ اتنے مچھلیاں بھی حکم مندیاں نے، اتنے تساں بھی کوئی نہ منتے سی۔ 11 سال ہو گئے نے شیخ ابراہیم بن ادہم رضی اللہ عنہ دنیا تو گئے نو، اج بھی منبر رسول تے نا کیدا وجدا ہے؟ بولو تو صحیح نا، ابراہیم بن ادہم دا چلدا ہے۔ تے سرداری تے لمبرداری اصل یہ جی چاہیے ہے کہ نہیں چاہیے ہے؟ وہ یہ جی سرداری تے لمبرداری حاصل کرو، مرن تو بعد بھی لکھاں ہزاراں لوگ کھوਣ والے آن لیکن کھو نہ سکن، ہزاراں لوگ چھینن والے آن، غصب کرن والے آن، خود مر مٹ جان لیکن خود بے ایمان مر گئے نے داتا صاحب نو بھونکن والے، لیکن میرے داتا دی بادشاہی اجے بھی قائم ہے قائم کہ نہیں ہے؟ ذرا ہاتھ چک کے آگ واقعی قائم ہے۔ جدہ دیجا ایمان ہے نا کہ داتا صاحب دی بادشاہی لمبرداری سرداری قائم ہے، ذرا ہاتھ چک کے آخنا میرا تو ایمان ہے کہ میرے داتا صاحب علیہ رحمہ دی بادشاہی لمبرداری سرداری اجے بھی قائم ہے تے قیامت تک قائم ہی رہے گی۔ دنیا دی لمبرداری تے سرداری نہیں لینی، انہوں نے لمبرداری تے سرداری حاصل کیویں کیتی ہے؟ انہاں اللہ رسول نو راضی کیتا ہے، جدو اللہ رسول نے راضی کیتا ہے تو رب نے فرمایا لے پھر داتا جے تو سانو راضی کردا رہیا نا تے اساں ایسی تینوں لمبرداری سرداری دینے ہیں قیامت تک تو لوگاں دے دلاں تے بادشاہی کرے گا۔ اج ہو رہی ہے بادشاہی کہ نہیں ہوندی؟ ایتھے بیٹھ کے سلام پیش کرنا ہے، پیو نو کچھ فاتحہ پڑھے نہ پڑھے داتا صاحب علیہ رحمہ دی بارگاہ ضرور پیش کرنا ہے۔ انج نہیں پیو دی قبر تے وضو کر کے جائیے نہ جائیے، داتا صاحب علیہ رحمہ دی قبر تے ضرور وضو کر کے جائیں، آپ دے مدار پر انوار تے ضرور وضو کر کے جانے۔ اور کلندر نے کیا سی نہ تخت و تاج میں نہ لشکر و سپاہ میں، بات جو دیکھی ہے مرد کلندر کی بارگاہ میں،
تے داتا صاحب علیہ رحمہ نے دنیا داراں دے نال یارانہ نہیں لایا، اللہ والیاں دے نال یارانہ لایا ہے۔ بندہ جدو دنیا داراں دے نال یارانہ لاندا ہے نا تے پھر او مول کوڈی پاندے نے، مول کوڈی پاندے نے، ککھاں دا بعد مول پاندے نے۔ جس طرح رومی کشمیر میاں محمد بخش نے فرمایا سی نا کہ دنیا دار لوکاں کولو منگ پناہ فقیرہ، کی فرمایا؟ دنیا دار لوکاں کولو منگ پناہ فقیرہ، او سچے دا مل کوڈی پاندے تے جھوٹے دا مل ہیرا۔ جڑا سچا ہے او دا مل کوڈی، اے دنیا داراں دا مقالہ دس رہے نے، تے جڑا جھوٹا ہے او دا مل کی پاندے نے؟ ہیرا۔ تے اگر سچیاں دے نال یاری لائیں گا نا پھر تیرا مل کوڈی ککھاں دے بھا نہیں پوے گا، پھر تیرا مل ہیرا تو بھی اتے پوے گا۔ لکھاں کروڑا ہیرے بھی ہون نا، ہیرے بھی ہون تے لکھاں کروڑا ہیرے ہون تے تیرا مل انہاں ہیرا دے برابر نہیں ہے، ہیرا دے برابر نہیں، کیونکہ رب ذوالجلال نے فرمایا ہے اسا انسان نو سب تو سونا بنایا ہے، اچھا بنایا ہے، اشرف مخلوقات بنایا ہے۔ تے انسان دا کام نہیں دو لمبر سرداری تے لمبرداری لینا، انسان دا کام ہے ایک لمبر لینا۔ ایک لمبر سرداری نہیں ہوندی کہ نمازاں بھی پڑھی آؤ، روزے بھی رکھی آؤ، سارے کام کیتی آؤ، یتیماں دے غریباں دا مال ہی ہڑپ کیتی آؤ، پھر آکھے جی مول صاحب میں سردار ہاں، او میں کہا سرکار اسا انے نہیں، اسا تانوں سردار نہیں بن سکدے، زمانے دا چوڑا تا بن سکنا، سردار نہیں بن سکدا۔ سردار جدو بھی مننا گا میرا بادشاہ نو مننا گا، او سردار جدو بھی مننا گا میاں سر ربانی نے مننا گا، او سردار جدو بھی مننا گا بابا حاجی شاہ علیہ رحمہ نو مننا گا۔ اصل میرے سرداروں نے، میرے بادشاہوں نے ساڈی کمر تے ہاتھ ہونا ہے، تے میں کہ جنی دیر تک ولیاں دا کمر تے ہاتھ رہے گا نا تے ساڈی کنڈ تے اللہ دی مہربانی نال کوئی زمانے دا چوڑا گنجا ہوئے شیطان ہوئے وار نہیں کر سکے گا۔ بلے شاہ نے فرمایا سی نا دل وچ ہوئے شوق وفادا، دل وچ ہوئے شوق وفادا بندہ کدے بیکار نہیں ہوندا۔ بلے شاہ میاں جے کنڈ تے نسلی یار ہوئے، بلے شاہ میاں کنڈ تے کدے وار نہیں ہوندا۔ جے یاری داتا گنج بخش نال ہونا لکھاں تیریاں فوجاں بھی سامنے کھلوتیاں ہونا تے نقصان نہیں پہنچا سکدیاں نے۔ تیرے ہون دے ہی واقعی ہے کنی پولیس ایسی ہے، عید الدن ناچیز دے استاد دے نال کسی نے بغیرتی لائی، بے حیائی لائی۔ ناچیز دا استاد جدو گیا نا ڈی آئی پنجاب تے ڈی ایس پی کھلوتے سن، ناچیز دے استاد دی پگ ویکھتے نے لتاں کمدیاں سن، انج کرتے سن، ہے پر رو فرمایا سی نا میاں محمد بخش عارف فرگڑی نے نگاہ ملی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، وہ سور انجن کم دے سن، حالانکہ کی جوان کلا سی انہوں نے انی نفری 15-16 گڈیاں نفری دے سن، لیکن گل کر دیا زبان تھدلوں دی سی، کمدی سی کی اصل نمبرداری تے سرداری نہیں لی سی۔ بڑے بڑے میں جماعتاں نے ویکھیا ہے، بڑیاں بڑیاں جماعتاں نے ویکھیا ہے 5-5 7-7 دن 4-4 دن لگ جانا اپنے مطالبات بنا دیا، لیکن ناچیز دا استاد گڈی چ نہیں نکلیا، گڈی چ بیٹھا رہا ہے، انہوں نے بلایا ادھر آؤ میں تہاڈا محتاج نہیں بلکہ تساں میرے محتاج ہو۔ جدو آئے نا تے کمدے سن، 1 گھنٹے دے اندر ناچیز نے مطالبہ پورا کرا لیا، 1 گھنٹے دے اندر۔ میں بڑیاں بڑیاں جماعتاں دے لیڈراں نے ویکھیا ہے جنہوں اپنے دے ناز سی کہ ساڈی بڑی بڑی جماعت ہے، ساڈا انج ہے، ساڈے نال انج لوگ نے۔ او میں کہ حق والیاں دے نال لوگ تھوڑے ہوندے نے، لیکن حق والیاں دے دل وچ رب ذوالجلال نے روک تے دبدبا چوکھا رکھے ہوندے، انج دی سرداری ہوندی ہے۔ تے میں کہ انہاں سرداراں کول نہیں، اصل سرداری کیوں نہیں جھکے سن، کیوں کمدے سن؟ انہاں دی کنڈ دے پیچھے ہاتھ میرے تاجدار قصور بلے شاہ دا سی، ہاتھ خواجہ جویری دا سی، ہاتھ میرا بادشاہ غوث پاک دا سی، وہ بھی کمدے سن۔ تاں بلے شاہ نے فرمایا سی
دل وچ ہوے شوق وفا دا بندہ کدے بیکار نہیں ہوندا او بلے شاہ جے کن تے نسلی یار ہوے تے کن تے کدے وار نہیں ہوندا ساڈے جے کن تے نسلی یار ہے تے اسے کی آکھنے ہیں او یار لگا کر لواں گے اللہ دی مہربانی ساڈا یارانہ بڑے وفادار یاران دے نال ہے انج نہیں تے اساں جیڑا یارانہ لایا ہے او آ دنیا دار نہیں او اللہ دے ولی نے اساں یارانہ غوث پاک نال لایا ہے خواجہ اجمیری نال لایا ہے داتا علی اجمیری نال لایا ہے ہزاراں سال ہو گئے نے سرداری ہجے بھی قائم دے سرداری ہجے بھی قائم دائم نے او تا سانو کہندے گئے نے کہ یار دنیا داراں چھڈو اللہ رسول دے نال یارانہ لا لو تے سچی یاری مل سچی سرداری مل جانی ہے حضرت بہلول رضی اللہ تعالی عنہ آپ اللہ دے ولی ہوئے نے بہت کامل ولی ہوئے نے سادہ طبیعت دے سن اللہ دے ولی گل سمجھ آ رہی ہے کہ کوئی نہ اللہ کرے میری گل تانوں سمجھ آوے اور تسا دنیا داراں دا پلہ چھڈ کے تے اللہ دے نیک بندیاں دے نال لگ جاؤ گنیاں دا یہ وہ یہ سارے پلید ہیں پاک جڑے ہیں نا پاک تو اللہ والے پاک نے یہ صرف اپنے مفاد واسطے ووٹ لینے ہون نا ووٹ لینے ہون غریب دا کتا بھی مر جائے تے آئے ہوندے نے دارے افسوس واسطے آندے نے کہ نہیں ہیں اور سچ دسو مسلمان ہیں بولو تو صحیح نہیں یار میں گلاں سچیاں کرنا سچ دس غریب دا کتا مر جائے تے آئے ہوندے نے دارے افسوس واسطے تے جے ووٹ لے لے اپنی سیٹ لب گئی غریب دی ماں بھی مر جائے نا تے اطلاع بھی بھیجیے تے گل نہیں سن دے جے دروازے تے چلے بھی جاؤ تے اندر صاحب جی چوکھا ہی کھا لیا ڈھڈ وڈا ہو گیا ذرا آرام فرما رہے ہیں انج نہیں ہس دیو جٹ بندہ سادیاں گلاں کرنا سیدیاں گلاں جو آکھنا وا انج بنو ہسیا نہ کرم یا سیدھا جٹ بندہ سیدھی گل پھر منہ چ نکلی جاندی سرکار اگر کتا مر جائے نا کتا تے جاندے نہیں اور سنیا یار تیرا کتا مر گیا ہے جدو سیٹ لب گئی جدو سیٹ لب گئی ایم پی ایم ایل اے بن گئے مسٹریٹ پسٹریٹ جو بھی مٹریٹ مٹروڑ رنگے دا جو کھوتی لقب یا جڑے بےمان لقب نے وہ بن گئے جدو تے غریب دی ماں مر گئی جے غریب نو کوئی کم سی دروازے تے چلا گیا کہ یار میرا فلاں کام میں تے کر دے تے ایک باہر ایک بولی کتا بننے ہوندا ہے جنوں چوکیدار آکھدے نے ساڈے اللہ دے ولی ہن بولی کتا آکھدے نے کہ جے بے خوف ہوے تے بولی کتا اپنے دروازے تے بنن دی کادی ضرورت ہے کیتا جو ساری زندگی عوام نال دغا بازی دھوکے فرار بے ایمانی یتیماں دا مال کھا دیا مسکیناں دا مال کھا دیا بنگیاں تے چرسیاں نال یاری لائی اور دس کہ اللہ دا نیک بندہ ایتھے آ جاوے تے انہوں کو ووٹ دے گا کیونکہ انہوں نے بھنگی چرسی تاں ووٹ دیندے انہوں نے کہ کل نوں اساں شراب پیندے جے تھانے چ پھس گئے تے مولوی نوں کدھر چھڈانا ساموں مولوی نے کہنا ہاتھ کٹو لتاں کٹو بیٹھتے رہ کے مولا نوں پناہ چھڈو اینوں دیو کیونکہ جی ہو جا میں بے ایمان ہی ہو جے ایویں ہے انج نہیں سمجھو ہے او سرداری تے لمبرداری دسدا پیا ناراض ہوندے پئے ہو اس واسطے بے ایماناں نوں چھڈو تے اللہ دے ولیاں نال یاری لاؤ علماء دے حقاں نال یاری لاؤ جیڑی سرداری نانوں ملے نا او تینوں بھی وہی مل جائے گی جے شیخ ہندی رحمت اللہ علیہ تعالی تاجدار لاہور داتا گنج بخش دے کر نال لگے تے داتا گنج بخش ایک نگاہ پاوے اندر دی پلیتی نو کڈ کے تے مرفت الہی دا نور بھر دے تے تا قیامت علی سرداری مل جائے تے پھر او سردار چنگا یا دنیا دار والا سردار چنگے بولو ہوتے پے ہو ایتھے رہنا با مینارے پاکستان نہ جانا کیونکہ نویں عید گزری ہے تو سیر سن کر آئے ہو گے آج میری بھی گل سن لو حضرت بہلول رضی اللہ عنہ گل سنا رہے اساں حضرت بہلول رضی اللہ تعالی عنہ بہت اللہ دے ولی ہوئے نے کامل ولی ہوئے نے آپ نا ایک محلے چ بیٹھے تے بعد روایت ہارون رشید آیا بعد نے کسی نے کہا کوئی بادشاہ سی پر اللہ بہتر جانتا بادشاہ گزریا تے بادشاہ کہنے لگا او بہلول کیویں بیٹھا ہے ایتھے محلے چ رو ہی رہے ہیں تے بیٹھا ہی ہیں میں کہا بس یار رو رہے ہیں اے لوگاں دی نا بے وفائی روا رہی ہے لوگاں دے مزاج تو دین تو ہٹن تو رو رہے ہیں انہاں دے مینوں روا رہے ہیں
بادشاہ نے کہا پھر کی کام ہے؟ انہوں نے کہا میرا کام ہے میں یہ کوشش کر رہا کہ بندیاں تے رب دے درمیان کوئی صلح صفائی ہو جائے. بندیاں تے رب دے درمیان توجہ ہے صلح. گل تو میرے خیال سمجھ نہیں آئی تو یہ سمجھ آئی جی بول گل آئی سمجھ. صلح ہو جائے کی ہو جائے صلح ہو جائے. اور بادشاہ چلا گیا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے اپنا کام جاری ہو ساری رکھ. بادشاہ کئی سالہ بعد آئے تو حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ نا قبرستان بیٹھے سن. تو بادشاہ کہنے لگا کہ یار تو ایک دن ملے بیٹھا سی کئی سال ہو گئے نے اج تو قبرستان آیا بیٹھا ہے. کہ میں نا اتنے سہ چارہ لایا ہے. میں کہا او نہیں منتے تو چلو انہوں تو منا لواں. او نہیں منتے انہوں تو منا لواں. اور تاں بزرگ فرماندے نے مسلمان نماز نہ چھڈ. کنے ایسے لوگ قبرستان کے اندر اج بھی پے نے جڑے نمازاں نو ترس رہے نے جڑے جمعہ نو ترس رہے نے جڑے دین حقا تو ترس رہے نے جڑے اج آکھ رہے نے کاش اسا اللہ دے گھر نو آباد کیتا ہوندا اج ساڈے نال اے نہ بیتدی. کاش اسا علماء حقا دا ساتھ دتا ہوندا اے نہ بیتدی. ہن آکھ رہے نے مولا سانو ایک دفعہ دنیا چ بھیج دے. رب فرماندا نہیں تے بزرگ فرماندے نے او چڑیاں جدو کھیت چگ جان نا پھر پچھتان دا فائدہ کوئی نہیں. اپنی حفاظت پہلا کر اپنی حفاظت پہلا کر. تو حضرت بہلول رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیٹھے تو قبرستان اندر تے بادشاہ آیا. تے بادشاہ نے کہا سنا بہلول نے کہا میں کہ وہ ملے ہلتا نہیں منے چلو انہوں منا لواں. نے کہا پھر وہ نہ کہ جدو انہوں دی سنا کراندا سا نا رب مندا سی بندے بڑے ٹھیک سن. رب ٹھوس پنجابی غصہ تو نہیں کرو گے. بل فرماتا ہے تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے حق میری طرح تجھے صحب اسرار کرے. ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے اظہار کرے. غصہ تو نہیں کرو گے نا. ہن تے اقبال دی زبان بھی سمجھا چھڈی سجنا. تو حضرت بہلول بادشاہ نو کہنے لگے کہ یار وہ سنا کراندا رہا لیکن رب مندا سی بندے بڑے ڈیٹ سن. ایک بھی نہیں منی. تو میں کہ چلو اے نہیں مندے تو قبرستان جانے ہیں انہوں کو منانے ہیں. تو بادشاہ کہنے لگا پھر کوئی مننے بھی ہے نہیں کہ نہیں. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت اصل گل یہ ہے کہ رب بندے ہون منڈے نے جدو انہوں دی لتر پلیٹ ہو رہی ہے. ٹھوس پنجابی سمجھو لتر پلیٹ ہو رہی ہے. بندے مندے نے لیکن رب ہون کوئی نہ مندا. بندے مندے نے لیکن رب نہیں مندا. وہی گل جڑے بزرگ فرما رہے ہیں کہ چڑیاں جدو کھیت چگ جان تو پھر پچھتان دا کی فائدہ. پہلا بندوبست کر. پہلا بہلول ساڈی سنا کراندے رہے اسا نہ مننے. ہن لتر پلیٹ ہو رہی ہے فرشتے اپنا کام اتار لے کے جاری ہو ساری نے ہن اسا صلح کرنے ہے. رب فرماندا بہلول ہن میں انہاں نال صلح نہیں کرنی کیونکہ پہلا انہاں نے مہلت دتی سی. پہلا مہلت دتی سی. تو مسلمان اج ساڈے کولوں راہ کھلے ساہ بھی نے تے کھلے راہ بھی نے. اج کھلے ساہ بھی نے تے کھلے راہ بھی نے. تے آ جا بزرگ فرماندے نے بھلے ہویا شام نو گھر آ جاوے تے انہوں بھلے ہویا نہیں آندے. آ جا یہ اگے ٹر بھی گیا نا تو وقت دئی اجے ہی بہتر ہے کہ واپس پلٹ آ. رب دی رحمت صبح اٹھ کے آواز لیندی ہے کوئی بندہ بخشش منگن والا میں نے بخشش کر چھڈا. ہے کوئی رزق منگن والا میں نے رزق دے چھڈا. اور میں تے تساں اپنے دکھڑے اپنے جڑے دکھڑے نے اپنے رشتہ داراں نو محلے داراں نو جو سنانے ہیں وہی رات نو 2-2:30 بجے اٹھ کے مسلے تے بہ کے رب نو سنا. رب نو سنائے گا تو کوئی فائدہ ہی ہو جائے گا. جب بندے نو سنائے گا تو الٹا لوگ مذاق اڑان گے. یہ جائے کہ نہیں ہے؟ بولو تو صحیح نا. بزرگ فرمانے جڑا بندہ رب کول نہیں منگدا پھر وہ سب کول منگدا ہے. رب کول منگ اپنے حبیب دے صدقے رب ذوالجلال ضرور عطا کرے گا. مسلمان اے دنیا دا جہان ہی اسا اینو چھڈ کے لازمی جانا ہے. اے ہر شے دنیا دی باہر مسجد پکھے باہر لائٹاں لوٹاں سڑکاں درخت ہر شے اے بہار انجی رہنی ہے لیکن ایک وقت آنا تساں اسا نہیں رہنا. اے دنیا دی بہار رہنی ہے کہ نہیں رہنی؟ اونچی بولو نا. رہنی ہے کہ نہیں رہنی؟ لیکن وقت آئے گا تساں اسا نہیں رہنا.
جس محل جس مقام دے اساں وارث ہیں ساڈے پیو دادا بھی وارث ہیں اج وہ بھی ٹر گئے نے حدیث دے اندر آندا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تواڈے جڑے آبا و اجداد جڑے مرحومین ٹر گئے نے ہر جمعرات دروازے تے آندے نے آ کے آکھدے نے او ایک وقت ایسی اساں بھی دے مالک ایسا ایک وقت ایسی اساں بھی دے مالک ایسا لیکن آج نہیں رہے تے داتا صاحب علیہ رحمہ جس مقام دا وارث سی آج بھی داتا صاحب اسی مقام دا وارث ہے وہ ہے کہ نہیں ہے داتا صاحب نے اتنے ڈیرا لایا سی آج اتنے ہی ہے کہ نہیں ہے بولو تو صحیح نا ساڈے پیو دادے نے جیا موسیٰ ڈیرا لایا تو وہ قبرستان رکھا ہے پیچھے کوئی فاتحہ پڑھنا لے کوئی نہیں ہے اور قسم با خدا میں جنازہ پڑھان جانا ایسی قبریں دیکھنا تختیاں ٹوٹ گئیاں نے قبر ہوتے جدو قبر اینی نہیں تو کھٹی جائے تھلو تختی نکلی ہوتی تھلو تختی نکلی ہوتی پیچھے کوئی جان والا ہی کوئی نہیں کیوں کہ اساں اسلام نال وفا نہیں کیتی ساڈی اولاد ساڈے نال کتھوں وفا کرے اساں اسلام کے ساتھ وفا نہیں کی اور ساڈی اولاد پھر توقع رکھی ہے کہ ساڈی اولاد ساڈے نال وفا کرے اج آکھنے مولوی جی دعا کر ساڈی اولاد ساڈا کہنا نہیں مندی میں کہ سرکار کہنا آپے مننے گی اساں اللہ رسول دا حکم چھڑ دیتا ہے ساڈی اولاد نے ساڈا حکم مننا چھڑ دیتا اج نہیں بولو تو صحیح نا یار توجہ ہے بولو جس دور اندر اساں جنم لے جس دور اندر اساں جنم لے اس دور اندر کیڑا گناہ نہیں ہو رہا نٹ کھول کے دیکھو نٹ کھولو اج کل ہر بندے کو نٹ ہے اس قوم وچ کیڑا گناہ نہیں رہا سکا باپ بیٹی دے نال مکالا مل رہا ہے کہ مسلمان ہے کہ نہیں برما دے اندر شام دے اندر فلسطین دے اندر ملک پاکستان دے اندر ہندوستان دے اندر مسلمان دا خون انج بہایا جا رہا ہے جی میں پانی بہایا جا رہا ہے مسلمان دی قدر نہیں مسلمان دی قدر نہیں ایک کیڑی دے برابر مسلمان دی قدر نہیں مسلمانہ کدے سوچے کہ کیوں قدر نہیں منیا ہندوستان دے اندر ہندو نے بت مت نے بے ایمان نے سکھ نے سور کھان والے نے بجو کھان والے نے نجس کھان والے نے مسلمانوں قتل کر رہے ہیں برما دے اندر بت مت نے بے ایمان نے کافر نے کشمیر دے اندر بھی ہندو نے مسلمانوں مار رہے ہیں تے پاکستان دے اندر مسلمانوں ماردا پیا تے کون ماردا پیا ہے مسلمان نو مسلمان مار رہا ہے کیوں مار رہا ہے مسلمان قرآن حدیث تو دور جدو دا ہویا ہے مسلمان نو مسلمان دی قدر ہی نہیں رہی ہے بولتا صحیح نا مسلمان تیرے فائدے کی گل کی بول سے نہیں قدر رہی ہے ہندوستان اندر جدو ہندو مسلمانوں ماردا ہے برما دے فلسطین اندر بت مت اسرائیلی مار رہے ہیں تیرے پاکستان اندر مسلمان نو مسلمان کوس رہا ہے مار رہا ہے کیوں مار رہا ہے کی وجہ ہے تیرے پاکستان اندر قرآن دی قدر نہیں رہی تو مسلمان دی قدر اسا قرآن حدیث تو دور ہٹے ہیں ساڈے خون دی قدر جڑی ہے اس نے کتے برابر بھی نہیں ہن انسان کتے برابر بھی نہیں سمجھا جا رہا وہ انسان جڑا اشرف المخلوقات ہے سی گل کر رہا سا تیرے ملک پاکستان دے اندر پاکستان دی سرزمین اندر پاکستان اس واسطے نہیں بنیا سی اے بے غیرتیاں بے حیائی اوریانی فحاشی دا اڈا بن جائے پاکستان اس مقصد واسطے بنیا سی ایتھے اساں آزادانہ ہو کے اللہ رسول دی عبادت کریے رب دی عبادت کریے اللہ رسول دا حکم منیے مصطفیٰ دی شرع دے مطابق زندگی بسر کریے ساڈے جڑے آبا و اجداد نے جاننا دتیاں سن وہ اس واسطے نہیں دتیاں سن کہ بغیرتی بے حیائی دا اڈا بن جائے ظلم دا اڈا بن جائے اوریانی فحاشی دا اڈا بن جائے مسلمان دی دھی بہن ننگے ہو کے بلارے جا جاوے مسلمان سکی دھی دے نال زنا کرے پاکستان اس مسلک کے لیے نہیں بنا اس مقصد واسطے پاکستان بولو تو صحیح نا کہ اس مقصد واسطے بنیا سی آج جو کیا گا دل مقصد واسطے بنیا سی یہ اللہ رسول دی اللہ دی عبادت واسطے بنیا سی مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام دی شریعت نافذ کرنے واسطے بنیا سی انجی ہے
تیرے پاکستان، میں دنیا دی گل نہیں کردا، تیرے پاکستان دی گل کرنا، تیرے پاکستان دی سرزمین دی گل کر رہے ہیں۔ اس پاکستان دے اندر سکا باپ بیٹی نو لگے ہے۔ نیٹ کھول کے دیکھو، زیادہ طویل کرنے کی ضرورت کوئی نہیں، پھر چوکھے ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ مولوی صاحب ممبر تے بالکل ہی سواری لا چھڑ دینے۔ میں اس واسطے بس نہیں جانا چاہتا، میں صرف یہی کہنا میرا نیٹ کھول کے ویکھ، سکا بھائی بہن دے نال بدکاری کر رہے ہیں۔ پاکستان اس مسلط واسطے بنیا سی، اور باقی دا باقی، اور تیرا ملا ستھن لا کے شاگرد نال بدکاری مسئلے چ کر رہے ہیں۔ تو کی سمجھنا، سانو پتہ نہیں؟ اتنے ملا کو شاگردنی محفوظ نہیں، صفائی دے بہانے کمرے دی صفائی کرنی ہے، صفائی کردیا کردیا شاگردنی دے لئے صفائی ہو جاتی، اسی انے ہیں، سانو پتہ نہیں؟ ملا کو شاگرد محفوظ نہیں، شاگردنی محفوظ نہیں۔ تیرا پاکستان اس واسطے بنیا سی، پھر آندھنے چیسی جلالے سے آ جاندہ ہے، اور دکھ بریاں رونا وا پاکستان جڑا بنیا سی مسلمان دی عزت محفوظ کرنے واسطے بنیا سی۔ تیرا پیر مریدی نال بدکاری کیتی بیٹھا ہے، بہانہ دمد ہے، لعنت بیا خندیرہ پیرا تیرے سورہ 2 نمبرہ پیرا دم کرن دے بہانے مریدی نال تیرا مکالم مان دیتا ہے۔ قسم خدا کر کے انہیں نیٹ کھولو، جے نہ ہوئے جو چور دی سزا نہ چیز دی سزا وے گل کرو، جے پاکستان اجرا ہوندہ ہوئے شریعام نہ چیز دا اعلان ہے، سولی سے ٹانگ دینا خون معاف ہوئے گا۔ جاؤ، پاکستان اس مسئلہ واسطے بنے اسی مقصد واسطے کہ پیر بغیرت پیر مریدنی دی عزت کو مال کر دے۔ پاکستان اس مقصد واسطے بنے اسی چاچا بھتیجی نو لگ جاوے۔ دس مسلمانہ پاکستان اس مقصد واسطے بنے اسی ہمسایہ دی دھی بہن میں پہ جاوے۔ دس مسلمانہ سیانے بندے بیٹھے تو کہیں اختتام میں کرنے لگا، سچ سچ دسنا مسلمانہ اپنے ایمان نال گواہی دینا مسجد بیٹھے ہو، پہلا فوتگی ہوندی سی، فون کوئی ہے سب بولو تے سی نہ بابے ہو، تساں نے ساڈی دے کالی تساں نے چھٹی کر چکے ہو، اللہ تہاڈی عمر دراز فرماوے۔ دسو بول دے نہیں بھائی، جے صاحب دسو ہے سی کوئی فون دا دور؟ ہاں نہیں بھائی ہے سی کہ کون آندا سی بندہ جو فوتگی ہوندی سی، بندہ آندا سی، ایک آنا پھر لوگوں نے دسنا پھر تیاری کرنی، لوگ پھر جانے سن۔ انجی ہے خالد صاحب، انجی ہے بولو تو صحیح نہ، تو سدے جی موسیٰ دے رہن والے ہو، یہ حالات جی موسیٰ دے ویکھے نے۔ انجی ہے سی بندہ جڑا فوتگی تے جاندا سی، غفور صاحب دسو کی آخدے سا کہ یار میں فوتگی تے چلے ہاں تے تیریاں بھتیجیاں چھڈ چلے ہاں۔ بولو مسلمان اچھی بول۔ انجی ہے سی جے گل غلط ہوے تے مجمع کھڑے ہو جاویں، گل نہ چیز دی غلط ہوئے تے دونوں عام اجازت تے کھڑے ہو جانا۔ انجی ہے سی آئے دے سا میاں میں فوتگی تے جاندا پیا، اے تہاڈیاں بھتیجیاں گھر نے تے مینوں کوئی 4-5 دن لگ جانے۔ انجی ہے اگلا کیا آخدا سی، خبردار بھتیجی نہیں کہنا میری بیٹی ہے۔ انجی آخدے سن کہ نہیں ہن تیرا فوتگی دا فون آوے تے شرک پور جانا ہوئے تے 10 منٹاں واسطے اپنی بیٹی سکے بھائی کو چھڈ کے نہیں جا سکتا، جا سکنا ہے جے جا سکتے تو کھڑے ہو جاؤ۔ پاکستان اس مقصد واسطے بنے، اس مقصد واسطے افسوس نہیں ملا نے شاگرد نو ممبر بھی ننگا کر دیتا، سپیکر دے کمرے چ بدکاریاں ہو رہی نے، سانو نہیں پتا۔ لوگ آخنے نے چشتی صاحب ذرا ہاتھ ہولا رکھو، ہاتھ کا ہولا رکھے یار، افسوس نہیں کر لے دکھ خدا دی قسم کر کے آنا ناشید اندر وڑ کے دیکھو خون دے آنسو رونا وا کہ اسا ممبر رسول دے بارے سا جڑے پیر سن سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے نائب سن تے پیر بغیرت ہو گئے نے، اپنے سونا مرید ویکھ کے تے نال بدکاری کر چھڈی۔ او مسلمان مینوں حوالے دین دی ضرورت کوئی نہیں، نیٹ ٹاپے جا کے گھر ویکھ لویں، جا کے کھول کے ویکھی ایتھے جیٹھ تے دیور کو باپی محفوظ نہیں ہے۔ بولو مسلمانہ جے ہے تو دس، پاکستان اس مقصد واسطے بنے، اس مقصد واسطے پاکستان اس مقصد واسطے بنے سی
ایتھے اللہ رسول دے قانون نافذ ہوئے گا، مسلمان اللہ دی عبادت کرن گے، قرآن حدیث پڑھیا جائے گا۔ انجے تیرے پاکستان دی سرزمین دے اندر جنہ کو ذرا مال ہے، جڑے ذرا سرمایہ دار نے، جڑے ذرا سردار نے، لمبردار نے، وہ غریب دی اگر بیٹی سونی ویکھ لین اودے نال بدکاری کرتے ہیں، کرتے نے کہ نہیں کرتے؟ سانوں نہیں پتا، اج نہیں کئی سالاں تو ہو رہا سی۔ اللہ تیرا قصور غرق ہوئے تین پتہ ہے کس واسطے ہوئے؟ بابے کمال چشتی نے قصور غرق کیتا ہی، یہ بابے فرید دی اولاد نے، یہ بادشاہ سی ایک بادشاہ، میں اشارہ کروں گا پھر کدے انشاءاللہ قصہ طویل سناواں گا۔ بادشاہ جڑا سی نا جدوں کسے دی شادی ہوندی سی نا بیٹی دی تے او بیٹی دولہے کول بعد جاندے سی، پہلا وقت دا بادشاہ اودے نال بدکاری کردا سی۔ کمال چشتی نام ہی کمال چشتی سی تے آیا بھی کمال ہے، انج پیالہ پیا سی تے موندا مارا تے سارا قصور ہی غرق کر چھڈیا، سارا قصور ہی غرق کر دیتا۔ تے مسلمان خدا دا خوف کر، ڈر کدھر ساڈا پاکستان ہی غرق نہ ہو جاوے۔ ایتھے دیور تے جیٹھ کولوں سکی بابی محفوظ نہیں، بانجے کولوں بیٹی محفوظ نہیں ہے، اور دعا تے جا بجا بھائی کولوں سکی بہن محفوظ نہیں ہے۔ محفوظ مسلمان او استاد جڑا ممبر اور مصلی رسول کا وارث ہے، میں گلاں کرنیاں سچیاں، پھر بعد لگ رہے تواڈے جڑے خطیب صاحب نے تقریر نہیں صحیح کر دے، کو نواں خطیب لیاؤ، میں کہ او لیاؤ جڑا تواڈی عزت نو ننگا کرے۔ میں آکھنا مسلمان اپنی عزت چھپا کے رکھ، پورا پاکستان کی ہندوستان بھی بیچنا تے تیری عزت دا مول نہیں پہ سکدا۔ تیری عزت دا بجا تیری عزت دا ایک جڑا وال ہے نا او دا مول نہیں پہ سکدا۔ یہ اپنی عزت نو چھپا، میں عزت چھپان دی گل کرنا وا تاں برا لگنا وا۔ میں کہنا مسلمان اپنی عزت چھپا، کائنات بیچ دے نا، کائنات بیچ دے کہ تیری عزت دا مول نہیں ہے۔ مسلمان بول دس نہیں اونچی وانا، تقریر دا اختتام ہاتھ چوک کے آ کے ہے تو میں دس دے، عزت دا مول نہیں ہے۔ اس بات سے مسلمان گل کرن دا مقصد ہے اپنی اولاد میں بدکاری تو بچا، اپنا گھر دا دینی ماحول بنا اور حق سنن دا عادی بن جا، حق سنن دا عادی بن جا۔ آگے بھی کیا ہے، مٹے نامیوں کے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، مٹ نہیں گئے نشان۔ بڑے بڑے جی مسد اندر سردار بھی آئے نے، لمبردار بھی آئے نے، بڑے بڑے سرمایہ دار پیسے والے آئے نے، اج انہاں دے نام مٹ گئے نے، پیچھے کوئی فاتحہ پڑھن والا تیار نہیں، بابے حاجی شاہ دا کوئی تے رشتہ دار نہیں، لیکن ہر بندہ جا کے ہاتھ چک کے فاتحہ پڑھتے ہیں، کیوں؟ انہوں نے اللہ رسول اللہ جاری لائی، وما علیہ البلاغ۔